ہم نے اہل غزہ کی مدد نہیں کی، آج ہر بندہ خائف ہے، اب ادھر سے الرٹ جاری ہو رہا ہے، ادھر سے الرٹ جاری ہو، یہاں سے یہاں تک علاقہ ڈوب جائے گا، یہاں سے یہاں تک علاقہ ڈوب جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی بات ہے، یہ ہلکی ہلکی دکھائی جاتی ہے وعید کے طور پر، دھمکی کے طور پر، سیدھے ہو جاؤ تم۔ بندہ مومن جو ہے نا، اس کے لیے پریشان ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنی دینی دنیا پر نظر رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی اپنے مسلمان بھائی ہوں ان پر نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ان کے حالات پر، ان کے معاملات پر، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جب الحاد پھیل جائے نا جی، بے دینی آ جائے بندے میں، تو وہ پھر اس کے پاس کسی طرح کا کوئی تعارف رہتا نہیں۔ سالانہ 1 لاکھ بندہ ملحد باقاعدہ تنظیمی طور پہ بنایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یہ منکر اور گستاخ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم ان بزرگوں کی سیرت اور کردار خاص جو حضور کے دین کے حوالے سے ہے وہ بیان کریں۔ عقیدت سے انکار نہیں ہے، نظریہ ضروری ہے بیان کرنا، تو یار یوں بیان کرو جس سے فائدہ بھی ہو اور حضور کے دین کو فائدہ، قرآن پہ بیان کریں لیکن اس سے با مقصد نتیجہ بھی لوگوں کو دیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کے سامنے کھانا رکھا تو فرمایا کہ انا منکم وجلون، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جو خوف تھا وہ جلال الہی کا خوف تھا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے سخت احکامات لائے ہوئے تھے، وہ جو خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طاری ہوا۔ حالانکہ اس کے بعد یہ فرمانے کے بعد آپ تو خوشخبری بھی سن چکے تھے ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک نبی بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی طبیعت پر جو ایک اضمحلال سا آیا، جو ایک خوف سا طاری ہوا، وہ زائل نہیں ہوا۔ مسرور بھی ہیں، خوش بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں ان سے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رب کے بھیجے ہوئے لوگوں یہ تو بتاؤ، خطبکم، خطب کہتے ہیں بڑے امر کو، بڑے کام کو کہتے ہیں خطبن، خطبہ، بھی تمہارا کیا بڑا کام کیا ہے وہ جو کرنے آئے ہو تم، وہ بھی تو بتاؤ مجھے ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اس پر قرائن بھی موجود تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ نے دیکھا کہ انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں۔ خوشخبری سنانی تو وہ اسی اپنی اصل شکل میں بھی آ سکتے تھے، انسانی شکل میں ان کا آنا، پھر اتنے سارے فرشتوں کا آنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی کہ آپ کے دل میں جو بات بیٹھ گئی تھی کہ کوئی بات ضرور ہے، کوئی معاملہ ضرور ہے، تو وہ واقعی وہی صورت نکلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ان سے، فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں یہ تو بتاؤ، خطبکم، تمہارا بڑا کام کیا ہے جس امر کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم ہے، ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو مجرم ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے پوچھا، خطبکم، یہ قوم ضمیر جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کو اکٹھے مخاطب بنایا۔ آگے آیا قالو، وہ بولے، یہاں پر یہ قابل غور بات ہے، ایک بندہ سب کو اکٹھے تو مخاطب بنا سکتا ہے لیکن جواب ہی سارے اکٹھے دینے لگیں، یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا جی۔ مثال جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اب سارے الگ الگ ہی شروع کر لیں فاتحہ پڑھنی۔ فاتحہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گزارش پیش کر رہے ہیں نا، سارے نمازی خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، آخر میں سب آمین کہہ دیتے ہیں،
آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا جو کچھ ہمارا امام کہہ رہا ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں، جو امام مانگ رہا ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، کالا اس ایک نے کہا، کالا ان دو نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ اب سب اکٹھے تو نہیں بولے ہوں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، یہ اتنا لمبا کلام ہے آگے، اور سارے کے سارے اکٹھے شروع کر دیں، وہ ایک جماعت ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا رہے ہیں ان کے لیے، تو قالو یہ اللہ تعالیٰ لایا ہے ان کے لیے جمع کا صیغہ کہ وہ بول پڑے سارے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بولا تو ایک ہوگا نا، باقی سارے خاموش رہے ہوں گے۔ ان سب کی خاموشی جو ہے وہ اس بات کا اقرار ہوگی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی ہماری طرف سے ہے، جس کام کے لیے وہ آیا ہے نا بولنے والا، اسی کام کے لیے ہم آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کلام کو آپ دیکھیں، آپ فرشتوں کے کلام میں وہ جو تیکھے پن کے تیور ہیں وہ واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں قوم کی طرف آئیں، یہ نہیں کہتے کہ فلاں لوگوں کی طرف آئیں، یہ نہیں کہتے کہ فلاں قبیلے کی طرف آئیں، یہ نہیں کہتے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کی طرف آئیں۔ ہاں جی، اس سے ثابت ہوا جب بندہ دین کا دشمن بن جائے تو علاقہ تک اس کی پہچان نہیں رہتا، قبیلہ بھی اس کی پہچان نہیں رہتا، وہ پھر مجرم بن جاتا ہے، اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان، اس کا تعارف ہی الگ ہو جاتا ہے۔ یہ تو دریدہ دہنی ہے، آج بدماشی ہے کہ ہم دین کے دشمن ہو کر کے بھی عاشق رسول ہیں، دین کے دشمن ہو کر کے بھی فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اس کے قبیلے اور اس کے علاقے فلاں، ہر ایک شے اس کی موجود ہے ویسے کہ ویسے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دشمن بنے، علاقائی تعارف بھی گیا، خاندانی تعارف، قبیلے کا تعارف، قومی تعارف، سارے تعارف ختم۔ تو آج جو بندہ الہاد پھیلانا شروع کر دے، ہیں جی دیکھیں نا، لوط علیہ السلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا ہے جی، جب اس نے نہیں مانی آپ کی دعوت حق، انکار کر دیا اس نے دعوت حق کو قبول کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ہمیں کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں، اب یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اپنا ہر طرح کا تعارف کھو بیٹھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بیٹا ہونے والا جو ٹائٹل اس کے پاس تھا اس نے وہ بھی ضائع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا نہ اب یہ کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اس سے ثابت ہوتا ہے جب الہاد پھیل جائے نا جی، بے دینی آ جائے بندے میں، تو وہ پھر اس کے پاس کسی طرح کا کوئی تعارف رہتا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ الہاد اور بے دینی اتنے خطرناک حد تک لپیٹ میں لے رہی ہے ہمیں جس کا اندازہ تک نہیں ہمیں۔ ہمارے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے یہاں کے سالانہ جو ہے نا، سالانہ ویسے جو ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہیں، سالانہ 1 لاکھ بندہ ملحد باقاعدہ تنظیمی طور پہ بنایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یہ منکر اور گستاخ تک تیار کیے جا رہے ہیں۔ باقی چھوڑیں، اکیلے سعودیہ میں اس وقت 3 لاکھ ملحد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، 3 لاکھ ملحد، کہ یہ بندے 3 لاکھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا یہ منکر ہو چکا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہ وہ باہر کے لوگ ہیں، وہیں کے مقامی لوگ ہیں۔ ایک بندے کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا جی، اس کے ساتھ میری خود ملاقات ہوئی تھی، اس نے دیکھتے ہی پہلی بات میری داڑھی پہ کی، اس نے کہا یہ کیا ہے، داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہتا یہ تو جھوٹ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی تو کوئی داڑھی نہیں تھی۔ پھر اس طرح آگے اس کا معاملہ بڑھتا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتنی بیوی، اس نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے۔ میں نے کہا بخاری مسلم، کہتے ہیں بخاری مسلم کلھا کذب، یہ تو سارے کا سارا جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بندہ کہاں پلا بڑھا ہے؟ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں پلا بڑھا ہے۔ میں اس کے بھائی کا نام لے دوں نا آپ کے سامنے، یہاں کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا جو اس کے بھائی کے نام سے واقف نہ ہو، اس کے ابا کے نام سے واقف نہ ہو۔ تھوڑا سا میں اشارہ دیتا ہوں، اس کا ابا اتنا بڑا بندہ تھا کہ وہ ایک ہی دن کے اندر کچھ نمازیں مدینے میں پڑھتا تھا، کچھ مکے میں پڑھتا تھا،
اور کچھ مسجد اقصی میں جا کے پڑھتا تھا، اس طرح کا بندہ تھا۔ لیکن اس کا سگا بیٹا، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو جھوٹ کہتا پھرتا ہے اور منہ کے سامنے کہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ٹائٹل اپنا گنوا بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا ان کے پاس۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں جہاں پہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ان کی اس قوم کی تاریخ کو بیان فرما رہا ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی انکاری قوم جو ہے ان کی تاریخ کو رب تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ کافر کی تاریخ کو، دین دشمن کی تاریخ کو بیان کرنا اس لیے کہ لوگ عبرت پکڑیں، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ سمجھا ہے نا جی، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اور بندہ مومن جو ہے اس کی تاریخ کو بیان کرنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں، بزرگ علماء جو امام سخاوی رحمہ اللہ جیسے بتائیں کہ من ارخ مومنا فکانما احیاؤ، میں جس بندے نے کسی مومن کی تاریخ لکھی نا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس مومن کو زندہ کر دیا ہے، اس مومن کو زندہ کر دیے۔ اگماتے وہ من قرأ تاریخہ، جس نے پھر کسی مومن کی تاریخ کو پڑھ لیا، فکانما زارہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کی زیارت کر لی ہے۔ سمجھایا نا جی، اتنی بڑی بات ہے کہ مومن بندے کی تاریخ لکھنا جی، اس کو زندہ کر دیا مطلب کیا ہے؟ اس کی فکر کو زندہ کر دیا، اس کے نظریے کو زندہ کر دیا۔ اب جیسے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کو بندہ ان کی جو ہے نا وہ تاریخ لکھ دے، ان کی سیرت لکھ دے، اور سیرت بھی اس منہج پر کہ ان کی جو دعوتی جد و جہد تھی، ان کی غلبہ دین کی جو فکر تھی، اس کو نمایاں کر دے، اس کو لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کے نظریات بدل دے، ان کی فکر بدل دے، سوچنے کے زاویے بدل دے۔ یہ چیز جو ہے یہ ایسا ہے جیسا اس بندے نے حقیقت میں اس بزرگ کو زندہ کر دیا ہے، اس بزرگ کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ اگر ہم لکھیں بھی صحیح، کوشش کریں، مثال کے طور پر بولیں یا لکھیں، ہم کوشش کریں کہ ہم ان بزرگوں کی سیرت اور کردار خاص جو حضور کے دین کے حوالے سے ہے وہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کی جو ہے نا وہ، اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ہم حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کریں کہ آپ روزانہ اتنے اسباق پڑھاتے تھے، تو علماء جو ہیں ان میں شوق پیدا ہو سکتا ہے، یار میں پہلے 12 سبق پڑھا رہا ہوں تو کچھ مزید لے لیتا ہوں، چلو بزرگوں کے طریقے پر تو عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ بیان کیا جائے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے کرامتیں سنائی جائیں جیسے آج تک ہم کر رہے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ، تو بتائیں وہ کرامت کون اپنا سکتا ہے سوائے موقع پر سبحان اللہ پڑھنے کے اور مولوی صاحب کو 200-400 روپے دینے کے؟ اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا بتائیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ عقیدت سے انکار نہیں ہے، نظریہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے اور ان کی سیرت اور کردار بیان کیا جائے گا، اس سے بھی عقیدت پیدا ہوگی، اس سے جو عقیدت پیدا ہوگی یہ عقیدت بندے کو غلبہ دین کی فکر کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم محض کرامتیں سناتے رہیں گے، ٹھیک ہے عقیدت تو پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، لیکن جو کام مقصود ہے ہم سے، جو مطلوب ہے ہم سے، وہ نہیں کر پائیں گے ہم پہ۔ جس طرح کرامتیں سنا کے ہم کیسے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کرامت کا معاملہ بیان ہوا ہے، تو ان کے امتی کا حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، وہ تخت لے کے آئے، ہم یہاں تک گرے، دیکھو یہ اللہ کا ولی لا سکتا ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا یار وہ تخت جو لائے تھے وہ کیوں لائے تھے، وہ تو غلبہ دین کے لیے لائے تھے۔ وہ پوری قوم جب آئی انہوں نے تخت کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا تخت ہے، انہوں نے کہا جو رب تبارک یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے جو ہمارے تخت کو وہاں سے یہاں لا سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے کام لے سکتا ہے، اس کے بندے ہی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اتنا بس دیکھنا تھا، وہ خاتون کیا کہ اس کا پورا ملک جو ہے، ملک سبا جو ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ کرامت سنانی تو بھائی یوں سناؤ، قرآن کا منہج تو کرامت سنانے کا یہ ہے۔ ہد گیا جی، واپس آیا، ہد بول پڑا جی، ہد کو فکر لائے کو سارا کچھ سنایا اس نے، لیکن بتائیں نا غلبہ دین کی فکر دیکھیں، ہد نے شرک برداشت نہیں کیا، آ کے سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے حضور خبر لایا ہوں، بہت بڑی خبر ہے، وہ تو
آپ کو سناتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ خبر سنائی اس نے۔ اب پورے ملک کے مسلمان ہونے کا واحد جو کردار ہے وہ یہی ہدہد ہے، یہی گیا وہاں سے خبر لایا، آ کے بتایا اس نے سلیمان علیہ السلام کو، آپ نے تخت منگوایا، اس نے آ کے تخت دیکھا، سارے مسلمان ہو گئے۔ بیان کرنا تو یار یوں بیان کرو جس سے فائدہ بھی ہو اور حضور کے دین کو فائدہ ہو، کرامتیں بیان کریں لیکن اس سے با مقصد نتیجہ بھی لوگوں کو دیں۔ جب تک با مقصد نتیجہ ہم نہیں دیں گے تو اس وقت تک بس کرامتیں سنا کے قوم بھی کہ سبحان اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بندہ مومن کی جو تاریخ لکھنی ہے نا جی، وہ یوں لکھی جائے کہ جناب حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہیں یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی عظمت اور کردار پر، ان کے شب و روز پر تاریخ لکھی جائے، ان کی حیات لکھی جائے، لکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کو سنایا جائے یا پھر زبانی بیان کیا جائے، جیسے بھی ہو، جس سے لوگوں کی فکر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، لوگ جو سستی میں پڑے ہوئے ہیں ان کی سستی دور ہو جائے، ان میں چستی آ جائے، لوگ عزیمت کی راہ اختیار کرنے لگے ہیں، لوگ جو ہیں وہ غلبہ دین کے لیے ہر طرح کی جو ہے نا آنے والے مصائب اور مصیبتیں جو ہیں ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی اتنا عرصہ تک جناب جیل میں رہے کہ اگر میں بھی رہ گیا تو مجھے کیا مسئلہ ہے پھر، دین کے معاملے میں کبھی بھی وہ سمجھوتا نہ کرے بندہ، یہ والی تاریخ جو ہے نا کو زندہ کر دے، تاریخ لکھ دے بندہ، تو یہ حقیقت میں اس نے اس بزرگ کو زندہ کر دیا ہے، اس کے نظریے کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیٹھے بھی ہیں لکھنے والے بیچارے، تو اس زاویے پر نہیں لکھتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چار ہمارے بزرگ کی 900 کرامتیں 800 کرامتیں چھٹی ہے نا، اور عرس کس تاریخ کو ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں، جیٹھ کی، ہاڑ کی، 3 تاریخوں کو عرس ہوتا ہے، عرس 3 دن ہوتا ہے اور پیغام ایک لمحے بھی نہیں دیا جاتا کہ بزرگوں نے کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اب دیکھیں ایک جو ہے نا تاریخ ہم بھی لکھتے ہیں، فوت شدگان ہوتے ہیں نا ان کی قبر پر لکھتے ہیں نا، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اوپر کلمہ شریف لکھ دیا یا کچھ بھی لکھ دیا یا نام بھی لکھ دیا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ یہ ویسے ضرور لگانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے یہ تختی جو ہے یہ لگائی جائے، کیونکہ کل کو کوئی بھی، جیسے آج طوفان آئے ہوئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے پاکستان میں، یہ پنجاب کے علاقوں میں خاص طور پر، تو اس طرح کر کے پانی بہہ جائے، کوئی ہو ہی نہ بتانے والا، جی چلو کوئی نہ کوئی پھٹی لگی ہوگی، تختی لگی ہوگی، دیکھ کے یہ تو کوئی نہ کوئی فاتح تو پڑھنے والا ہوگا نا، یار مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ آج کل پتہ ہے آپ کو قادیانی بھی قبرستان بنا رہے ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور نصرانیوں کے بھی یہاں قبرستان ہے، عیسائیوں کے ان کے بھی یہاں قبرستان ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی، چلو کوئی نہ کوئی تختی بچ جائے گی، کوئی نہ کوئی پھٹی بچ جائے گی وہاں پہ، کوئی نہ کوئی عنوان بچ جائے گا وہاں پہ، جس سے یہ پتہ چلے آنے والے لوگوں کو یا یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ الا آل لوط، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا یہ سنتے ہی، اب دیکھیں یہاں مزیدار بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہبی دنیا پر آپ کی نگاہ دیکھیں، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذہن فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف گیا۔ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ فلاں قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، آپ کی نگاہ مبارکہ جو ہے فوراً وہی پہنچتی ہے، آپ کا دماغ مبارکہ مذہبی دنیا پر ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کیسی ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ فوراً سمجھ گئے؟ آپ کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہوئی، آنن فنن، یہ سنتے انہوں نے کہا مجرموں کی طرف جا رہے ہیں ہم۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر جیسے پریشانی ظاہر ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا فرشتوں نے الا آل لوط، حضور لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کے معاملے میں فکر مند نہ رہیں، کیونکہ ایک دم ذہن میں آیا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، لوط علیہ السلام کے بچے بھی ہیں وہاں پہ، اگر یہ عذاب آئے گا تو وہ سارے کے سارے وہی نہ پس جائیں کہیں۔ تو فرشتے جو ہیں وہ فوراً سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی پریشانی کو، فوراً گویا ہوا الا آل لوط، اسے کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع، کہ یہ جو آل لوط ہے نا
اس کا تعلق مجرمین کے ساتھ ہے، مجرم اور ہیں، آل لوط اور ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے بچے وہ الگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ شامل نہیں ہیں، سمجھایا نا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو نجات دینے والے ہیں، ہم ان تمام کو نجات دینے والے ہیں، وہ سارے بچ جائیں گے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے نا، اس کے لیے پریشان ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مومن لوگ جو ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اتنا کہ پھر فرشتے بھی اتنے حساس طبیعت کے مالک ہیں کہ انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بولنے کی نوبت نہیں آنے دی، فوراً سے پہلے بتا دیا کہ حضور نہ ماننے والے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے لیے تو ہم بھی فکر مند ہیں۔ آج بتائیں نا یار، ہمیں بھی فکر ہے اہل غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو مزے میں یار، ہے یا نہیں؟ جیسے سوتے ہیں ویسے اٹھ جاتے ہیں، رات دن مزے لوٹ رہے ہیں، ہم تو نہیں ہے فکر، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، کس قدر فکر لاحق ہوئی کہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں ما خطبکم ایھا المرسلون، بڑا جو کام کرنے آئے انہوں وہ بتاؤ مجھے، جیسے انہوں نے بتایا کہ مجرم قوم کی طرف ہیں تو فوراً بول پڑے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مذہبی دنیا پر نظر رکھتے تھے، اس طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنی مذہبی دنیا پر نظر رکھیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دینی دنیا پر نظر رکھیں، اسلامی دنیا پر نظر رکھیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمان ہمارے کیا کر رہے ہیں، کافر ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم ان کے جواب میں کیا کر، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پھر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دماغ مبارکہ وہاں تک پہنچا ہے تو آپ نے پریشانی کا اظہار کیا نا، دماغ مبارکہ ہی نہ پہنچتا، پتہ ہی نہ ہوتا آپ کو، دماغ مبارکہ توجہ نہیں جاتی آپ کی وہاں، تو پھر آپ کیسے آپ پریشانی کا اظہار کرتے، اور فرشتے کیسے آپ کو تسلی دے پاتے؟ کبھی بھی نہ ہو پاتا اس طرح کا معاملہ۔ اسے ثابت ہوا کہ اپنی دینی دنیا پر نظر رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں ان پر نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ان کے حالات پر، ان کے معاملات پر، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ افریقہ کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں پتہ چلا کہ ایک علاقے میں قحط سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے اپنے گھر سے سامان باندھا جو بھی تھا گزر اوقات کا، وہ سارا لے کے اس علاقے میں چلے گئے۔ لوگوں نے کہا آپ تو اچھے بھلے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیوں بھوک سے مرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہ میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا تھا، میں نے کہا چلو جو تکلیف میرے بھائی اٹھا رہے ہیں اسی تکلیف سے میں بھی دو چار ہو جاؤں، کہ یہ نہ ہو میں وہاں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤں۔ ہاں جی بتائیں نا، پکڑ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ ہم نے اہل غزہ کی مدد نہیں کی، آج ہر بندہ خائف ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ ہم تو یہ اطمینان لیا بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہو رہا نا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے۔ آئے وہ جناب ادھر سے الرٹ جاری ہو رہا ہے، ادھر سے الرٹ جاری ہوئی، یہاں سے یہاں تک علاقہ ڈوب جائے گا، یہاں سے یہاں تک علاقہ ڈوب جائے گا، کہاں وہ فیصل آباد تک، پکوڑا فیصل آباد یہ لاہور تک، یہ کل انہوں نے جو جاری کیا، انہوں نے یہ آپ کے علاقے کا یہ ملتان روڈ پورا ٹھکر تک انہوں نے یہ بتایا سارا، واحد روڈ بھی سمیت، وہ جب پانی چڑھے گا سب کو لپیٹ میں لے جائے گا۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی بات ہے، یہ ہلکی ہلکی دکھائی جاتی ہے وعید کے طور پر، دھمکی کے طور پر، سیدھے ہو جاؤ تم، لیکن ایک آج ہم ہیں کہ ہم سیدھے نہیں ہوئے، سچی بات ہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، مسلمانوں کو پریشانی ہے یار، بم برس رہے ہیں مسلمانوں پر برس رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اس طرح کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، فرشتوں نے کہا جی ان کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچنے والی، ان کی بیوی بچنے والی نہیں ہے، اس نے دین حق کو قبول نہیں کیا، دین حق کے ساتھ غداری کی ہے، تو لہذا وہ بچنے والی نہیں ہے۔ قدرنا، ہم نے اس کا اندازہ کر لیا ہے، ہم نے اس کا اندازہ
کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جو پیچھے رہ جانے والے مطلب جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہ وہی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ان کو وہاں سے پہلے روانہ ہونے کا حکم دے دیا، وہ وہاں سے نکل گئے، جو پیچھے رہ گئے اس معنی میں رہ گئے پیچھے کہ ان کے ساتھ جو عذاب سے نجات پانے والے تھے ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکی وہ خاتون، وہ ان کے ساتھ ہی رہ گئی جن پر عذاب آنا تھا، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ پھر جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک لمحہ بھی بڑا خاص طور پہ بڑا تکلیف دہ ہے، وہ جب پڑھتے ہیں نا بڑی طبیعت میں اطمینان آ جاتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام وہ فرشتے پہنچے نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اس خاتون نے جا کے ان کو بتایا کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں اس طرح معاملہ ہے، تو دروازے کو دھکا لگا رہی ہے پوری قوم، اندر اکیلے حضرت لوط علیہ السلام دروازے کو دھکا لگا رہے ہیں، دروازے کو روک رہے ہیں کہ دروازہ بند ہی رہے، یہ ذلیل اندر نہ ہے۔ بتائیں کیسا معاملہ ہوگا۔ لا تخزون فی، انہوں نے کہا کہ لا تخزون، کہ مجھے تم شرمندہ نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، اس طرح کا کام نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو اتنا پریشان کر دینا کہ وہ جناب دروازے کو دھکا لگا کے کھڑے ہیں اکیلے ہی، اور باقی سارے کے سارے اندر سے جناب دھکا لگا رہے ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے جناب وہ اتنے بےتاب ہوئے پڑے ہیں، تو کیا وہ حال ہوگا۔ بس وہی لمحہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا، دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، میں کہا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ پھر وہ فرشتے جانے جن کی طرف یہ بھاگے پڑیں، اور یہ جانے پھر جو عذاب ان پر آیا تھا، آج بھی وہاں پہ وہ بحر مردار ہے نا، ہیں کوئی بھی شاید زندہ نہیں رہ پاتی اس میں، آج تک اس پانی میں وہ اثر موجود ہے۔ اللہ تبارک، اچھا یہ ذہن میں رہے کہ ان کے معاملات صرف یہی نہیں جو عوام میں مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی تھے، فراڈیاں کرتے تھے، ٹھگیاں کرتے تھے، ڈاکے کرتے تھے، اس طرح کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعمل الخبائث، میں وہ خبائث میں مبتلا تھے، تو خبائث یہ تو کام ایک ہے نا، یہ خبیث ہے، تو خبائث یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے کام تھے ان کے، ہاں جی، ڈکیتیاں کرنیاں، بدماشیاں کرنیاں، فراڈیاں کرنیاں، ناپ تول میں کمی کرنی، اس کے علاوہ اور معاملات تھے ان کے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔